تو مشق اگر پرانی ہے اور نئی میں کی آپ توقع کرتے ہیں تو یہ تو پھر خدا کو دھوکہ دینے والی بات ہے نا. ہم دنیا کے اندر بادشاہوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں, ہم خدا کو نہیں بنا سکتے. ہماری زندگی پر رول کس کا مسئلہ تب آتا ہے جب ہماری زندگی میں ایک فرق نظر آتا ہے کہ اب ہم پرانے نہیں, اب ہم نہیں. دوسرا اصول جو ہے ہماری زندگی کے اندر ہونا چاہیے, روح القدس کا مسئلہ ہماری زندگی پر کب آتا ہے؟ جب ہم دعا اور روزے کی زندگی گزارتے ہیں. جب ہم دعا اور روزے کی. پھر تیسرا پوائنٹ جو ہے ہماری زندگی پر روح القدس کا مسئلہ تب آتا ہے جب ہم پھر کلام سے اپنے آپ کو بھرنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس دعا ہی کریں تو سب کچھ ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. ایک بات کو یاد رکھیں, مسا ہمارے جذبات نہیں, ٹھیک ہے, مسا ہمارے جذبات نہیں ہے. اور یا پھر مسا جو ہے وہ صرف محض کو یوں اونچا اونچا بولنا نہیں ہے. اور پھر مسئلہ یہ بھی نہیں ہے کہ مشرق کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا شروع کی اور جب آمین کیا تو شمال جنوب سے بھی ہو کے پتہ نہیں ہمارا منہ کدھر ہوا ہوتا ہے. صرف ان چیزوں سے مت ظاہر کریں کہ آپ کے اوپر مسئلہ ہے. صرف یہی کوئی نشان نہیں ہے ہمارے مسئلہ شدہ ہونے کے نظر آئیں. ٹھیک ہے, ہماری زندگی میں جوش جذبہ یہ ضرور موجود ہونا چاہیے. دعا بھی کریں تو ہم پتہ چلے کہ دعا ہو رہی ہے, نعرے لگنے چاہیے. لیکن بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ مسا کا تعلق ہماری کسی باڈی کے ساتھ نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ میرا ہاتھ بس زور زور سے ہلتا جائے گا تو یہ روح القدس کے مسا کی نشانی ہے. مسا ہماری زندگی سے ظاہر ہوگا, ہماری پاکیزگی سے, ہماری روحانیت سے اور ہماری راستہ بازی سے. اگر یہ چیزیں آپ کے اندر ہیں تو اس کا مطلب ہے روح القدس کا مسا آپ کی زندگی میں موجود. خوشخبری کا کام ہی نہیں آپ کے ذریعے ہو رہا جو تو آپ سے پاس ہے. پھر اس کے بعد تیسرا اسے میں نے بیان کیا کہ کلام کو جتنا ہم اپنے اندر لے کر جائیں گے ہمارا ایمان اتنا بڑھے گا اور ہمارا پھر مسا بھی جو ہے وہ بڑھتا جائے گا. کلام پڑھنے سے, کلام سننے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہم خدا کو سن رہے ہیں. دعا سے مراد کیا ہے؟ ہم خدا کو سنا رہے ہیں. تو یہ کتنا غلط اصول ہے کہ سنائیں اور سنیں مت. تو کیا خدا خوش ہوگا کہ ہم سناتے ہی ہیں اسے, سنتے نہیں؟ جب ہم کلام پڑھتے ہیں تو خدا ہم سے بولتا. اس کے بعد چوتھا پوائنٹ ہے روح القدس کا مسا ہماری زندگی پر تب آتا ہے جب ہم اپنی زندگیوں میں قربانی دینا سیکھتے ہیں. کیا دینا سیکھتے ہیں؟ قربانی. بکروں بچڑوں کی نہیں, سیکریفائس. اور قربانی کبھی بھی بری چیز کی نہیں کی جاتی, قربانی ہمیشہ اچھی چیز کی جاتی ہے. آج آپ کے اندر اگر قربانی دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, آپ پر روح القدس کا مسا نہیں آئے گا. اگر آپ نے قربانی دینی ہے تو آپ سب سے پہلے اپنی قربانی کا آغاز آپ کہاں سے کریں گے؟ اپنی زندگی کے کس حصے سے آپ اپنی قربانی کا آغاز کریں گے؟ صرف آپ یہ کہہ کر دیکھو جی میں خدا کے لیے اپنی نوکری چھوڑ رہا ہوں, یہ کافی نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں خدا کے لیے نوکریاں چھوڑ دی. کیا خدا کی اس نوکری چھوڑنے میں مرضی تھی یا نہیں تھی ان کو آج تک نہیں پتہ ہے. صرف نوکری چھوڑ دینا محض صرف وہ قربانی نہیں ہے کہ جس کو آپ سمجھیں گے اب روح القدس کا مسا میری زندگی پہ ہے. خدا کے بڑے عظیم خادم اب وہ خداوند کے پاس جا چکے ہیں انڈیا کے اندر, ڈاکٹر تھینا کرن.
پوری دنیا کے اندر ان کی خدمت جو ہے وہ نظر آتی ہے، اور خداوند کے ایک عظیم وہ خادم تھے اور مسح شدہ خادم تھے. پوری زندگی انہوں نے بینک کی جاب بھی کی اور ساتھ خدمت بھی کی ہے. اب دیکھیں کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسح میری زندگی میں تبھی آئے گا جب میں نوکری چھوڑوں گا، تو یہ ہماری اپنی سوچ ہے. میں نے آپ کو بتایا مسح ہماری زندگی پر کب آتا ہے؟ جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، جب ہم دعا روزی کی خدمت زندگی شروع کرتے ہیں، جب ہم تعلیم پانا شروع کرتے ہیں، تو اس کے بعد جب ہم قربانی دیتے ہیں. اب قربانی جب ہم نے دینی ہے، ہم سب سے پہلے کس کی قربانی دیں؟ کلام کے اندر آگے ہم نے آیت پڑھی ہے اپنی خودی کی. خودی کیا ہے؟ خودی آپ کی جسمانیت، آپ کا وہ کریکٹر ہے جس کے ساتھ دنیا جڑی ہوئی ہے. اگر آپ اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کرتے ہیں تو یہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی قربانی ہے کہ آپ پہلے اونچا بولتے تھے، اب آہستہ بولتے ہیں. گندی بات بولتے تھے، اب اچھی بات بولتے ہیں. بری سوچتے تھے، اب اچھی ہو گئی ہے. نفرت کرنے والے انسان تھے، اب آپ محبت کرنے والے انسان. غصہ لڑائی جھگڑا کرنے والے انسان تھے، اب آپ نرمی کے ساتھ، حلیمی کے ساتھ اور معاف کرنے والے انسان. یہ ہے ہماری فطرت اور ہمارا مزاج. اگر اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ باہر کی چیزوں کی قربانی دکھانا چاہتے ہو، اندر کی قربانی آپ دینا نہیں چاہتے. میرے بہن اور بھائیوں، کبھی بھی کچھ بھی دکھاوے کے لیے کبھی بھی نہیں کرو. ہمیشہ آپ وہی نظر آؤ جو آپ ہو. جب ہم اپنے آپ کو وہ دکھاتے ہیں جو ہم نہیں ہیں تو اس وقت پھر ہم نقصان اٹھاتے ہیں. اس لیے یاد رکھیں، اگر آپ اپنے فطرت میں تبدیلی لانے والے انسان بن جائیں گے تو آپ اس زمین پر رہنے والے سرفراز لوگوں میں آپ کا شمار ہوگا. لوگ کہیں گے کہ اس کی زندگی میں ابراہیم کی برکت ہے. اگر ہمارے مزاج میں کوئی تبدیلی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہمیں اور دعا کی ضرورت ہے، ہمیں اور سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں ابھی اور قربانیاں دینے کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑی پہچان، ہم کئی مرتبہ نئے سرے سے پیدا تو ہو چکے ہوتے ہیں. روح القدس کا مسح خدا ہمیں دیتا ہے، ہم غیر زبانیں بھی بولتے ہیں. ایک اور بات آپ کو بتاتا چلو، روح القدس کے مسح کی پہچان صرف محض غیر زبانیں بولنا نہیں ہے. غیر زبانیں روح القدس کی نعمت ہے. اگر آپ پہلا کرنتھیوں 12واں باب گھر جا کر پڑھیں تو وہاں پر روح القدس کی 9 نعمتوں کا ذکر ہے اور وہ مختلف نعمتیں ہیں. یہ روح القدس کی نعمتیں ہماری زندگی میں تب آنا شروع ہوتی ہیں جتنا وقت ہم خدا کی حضوری میں دعا میں اور کلام میں ہم گزاریں گے. رسولوں نے کہا تھا ہم دعا اور کلام میں ہم اسی میں مشغول رہنا چاہتے ہیں، ہم اسی میں رہنا چاہتے ہیں. انہوں نے کوئی ایک بات نہیں کی، انہوں نے دونوں چیزوں کو رکھا، دونوں چیزیں بیلنس ہیں.